وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ کی لا تعداد مخلوقات میں حضرت انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس کائنات کی بے قرار وسعتیں اور زمین کی گہرائیاں، ان میں بسنے والے تمام تر جاندار اور بے جان اشیاء کو یہ حکم ہوا کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے. اس نے حضرت انسان کو بلند مقام دیا ہے، لہٰذا تم سارے اس کی چاکری کرو گے. سورج اپنی گرمیوں کے باوجود، چاند اپنی چاندنی کے باوجود اور دن کا اجالا اپنی ساری روشنیوں کے باوجود حضرت انسان سے فضیلت والا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس انسان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. جو اس کو عطا ہوا ہے وہ کائنات کی کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوا، اور وہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر اپنا فضل کر کے اس کو اپنی کتاب عطا کی ہے، اس کو اپنا کلام عطا کیا ہے، اس کو زمین پر اس کتاب کا وارث بنایا ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمین اللہ کی، حکم اللہ کا. اللہ کے بندے اس زمین پر اللہ کا حکم چلائیں گے، اس کتاب کا قانون نافذ کریں گے تو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے، اللہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ تیرا یہ فضل کہ تو نے اپنا کلام ہمیں عطا کیا ہے، اور تو نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے بلکہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ راز عطا کر دیے جو انسان نہیں جانتا تھا. انسان کو علم ملا، یہ اللہ کے قریب ہوا، یہ اللہ کے فضل میں ڈوبتا چلا گیا. آخر کار اسے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب عطا کرتے ہوئے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. یاد رکھنا کہ دنیا میں تیری عزت، تیرا مقام، تیرا مرتبہ اس وقت تک بلند رہے گا جب تو رب کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑے رکھے گا. اور جب تو نے اللہ کے نام سے اپنا نام الگ کیا، تو نے اپنی وفائیں کسی اور کے نام کی، تو نے جفا کے رستے پہ چلنا گوارا کر لیا لیکن اللہ کے ساتھ وفا نہ کی، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمہیں موقع ضرور دیں گے لیکن تیری جفاؤں کا حساب بھی ہوگا. جو تو نے بے وفائی اللہ کے ساتھ کی، یاد رکھنا کہ کہیں تو اپنے رب کو بھول نہ جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے سورۃ العلق کی 6 آیت کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سکھایا بھی، اس کو پیدا بھی کیا، اس کے جسم کے اندر ایک دل رکھا، ایسا دل کہ جو جسم کی بھی بقا کے لیے ضروری ہے، جس میں روح کی بھی بقا ہے. اس میں ہم نے جوانیاں رکھی، خون رکھا، دھڑکنیں رکھی، جذبے بھی اسی کے اندر ہیں، استقلال اور عزم بھی اسی کے اندر ہے. انسان کی ہمت، اس کی خوشی، اس کی غمی اس دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہم نے انسان کو کہا کہ اس دل کے اندر اپنے رب کے نام کا اجالا کر لے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص
کہ جس نے اپنے دل کے اندر اپنے رب کا نام لکھ لیا، اپنے رب کے تابع ہو گیا، جس نے اپنے دل کی آنکھوں سے اس کتاب کو پڑھ لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اپنے رب کے نام کو نام رکھ لیا اور پھر اس کو اپنے ساتھ رکھ کر وہ اپنے رب کے سامنے آ کر جھک گیا۔ یہی حقیقتاً وہ کامیاب انسان ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یہ جو انسان ہے یہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے طغیانی میں آ جاتا ہے، یہ اپنی جوانی کے ہاتھوں بہک جاتا ہے، یہ بھٹک جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، یہ ایسی طغیانی میں آتا ہے، یہ اپنی جوانی میں اپنے جلوے اور جلال میں اتنا ڈوبتا ہے کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور رآہ استغنی، خیال صرف اس کو یہ ہے کہ میری جیب میں 4 ٹکے ہیں، میرے پاس تھوڑی سی خوبیاں ہیں، میرے پاس تھوڑا سا جو ہے اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ مالک کچھ مناظر ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں والشمس، ہمیں قسم ہے دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے سورج کی کہ جس کی روشنیاں، جس کی گرمیاں دنیا بھر کے اندھیروں کو ختم کر دیں، وضحاہا، ہمیں اس کی روشنیوں کی، اس کی حدتوں، گرمیوں اور شدتوں کی قسم ہے کہ وہ سورج جو انسان کے جسم سے کئی گنا بڑا، جو تیری زمین سے لاکھوں گنا بڑا، اتنے دور ہونے کے باوجود وہ اپنی گرمیاں تجھ تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں اس سورج کی قسم کہ جس نے اپنی جوانی کو، اپنی خوبی کو دیکھتے ہوئے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ انسان تیرے اندر حدت بھی ہے، جوانی بھی ہے، گرمی بھی ہے، تو پھر رب کا منکر ہو گیا تو رب کا نافرمان ہوا۔ والقمر اذا تلاہا، اگلی قسم بھی لے کہ تو خوبصورت ہے، تیری خوبصورتیاں، تیرے جلوے اپنی جگہ پر، لیکن جو چاند پہلی کو نکلا مالک نے اسے ہلال کہا، وہ دوسری کا ہوا تو وہ بدر ہوا، اور پھر 15ویں تاریخ تک پہنچتے پہنچتے جب وہ بدر ماہ تمام ہوا تو نے اس کے حسن کی مثالیں دیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ والقمر اذا تلاہا، چاند کی ٹھنڈک کی ہمیں قسم ہے کہ جب وہ اپنی پوری چاندنی کے ساتھ آتا ہے تو اس کی مثالیں دیتا ہے۔ انسان تجھے بھی رب نے خوبصورت بنایا، ہمیں تین کی قسم، ہمیں زیتون کی قسم، ہمیں طور سینا کی قسم، ہمیں امانتوں والے شہر مکہ کی قسم کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بڑے اعلیٰ پیمانے کے ساتھ ہم نے حسن دے کر کے پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ زمین کا چاند اللہ کا چاند کیوں نہیں بن رہا؟ وجہ کیا ہے؟ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، تیری روشنیاں، تیری خوبیاں اپنی جگہوں پر، لیکن یہ بھی تو سن کہ دن کا اجالا جب آتا ہے ہر ایک چیز پر اپنا جلوہ لے کر کے آتا ہے۔ تیرے جلوے کسی کا حق مار جائیں، کسی کے اوپر دست درازی کر جائیں، کسی پر تہمت لگا جائیں، یہ کیسا جلوہ ہے کہ جو اپنی جوانی میں آ کر، جوانی مستانی میں ڈوب کر نہ اپنی عزت کا پاس ہے نہ کسی کی عزت کا پاس ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیانی میں ہے، جوش میں ہے، یہ اپنے جوش اور جذبے میں اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے اور اپنے مال کے اوپر اس نے تقیہ کیا ہوا ہے۔ الرآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، تو بھول کیوں گیا کہ تو نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو نے پلٹنا ہے، تو جہاں سے آیا ہے تیری اصل کیا ہے، تیری جنت، تیرا مقام، تو جس فردوس بری سے اتارا گیا، ارے تو نے تو وہاں پر جانا تھا۔ ان الی ربک الرجعی، تو یہاں پر قید کیا گیا ہے، اس قید تنہائی میں تو اکیلا آیا تھا۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ایک ایک کر کے رب کے در پہ پیش کیے جاؤ گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، مالک نے ایک ایک کو گن کر رکھا ہوا ہے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے یہاں سے چلے جاؤ گے، تو پھر اپنے رب کے سامنے کرنے سے کتراتے کیوں ہو، بھولے کیوں ہوئے ہو؟ ان الی ربک الرجعی، اسے نہیں معلوم کہ اس نے رب کے پاس جانا ہے۔ جو رب دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں بدل سکتا ہے میرا بھائی، وہ مردہ جسم کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جو رب آسمان سے پانی کو نازل کر سکتا ہے، جو زمین سے پودوں کو، پھلوں کو اور پھولوں کو اگا سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مٹی میں جسم مل بھی جائے وہ ایک ایک ذرے کو جوڑ کر دوبارہ جسم بنا سکتا ہے۔ کائنات کی وسعتوں کے اندر لاکھوں کروڑوں درخت، ان پر اربوں کھربوں پتے، مالک فرماتے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات کے اندر کوئی پتا اپنی جگہ سے ہلتا نہیں لیکن مالک کو اس کا علم ہوتا ہے، مالک اس کے متعلق جانتا ہے۔ تو میرا بھائی تیرے میرے دل کی حالت کیا رب نہیں جانتا؟ ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات کیا اللہ کو نہیں پتا
इन्ना इला रब्बिका रुजआ, ये दिल जिसने वक्त ने गुजरने के साथ साथ मेरे काले बालों को सफेद तो कर दिया, लेकिन इस दिल के अंदर जवानी फिर भी है कि मेरा माल ज्यादा हो, मेरी उम्र ज्यादा हो, इसको मरना भूल गया। लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब, अगर इब्ने आदम के लिए सोने की 2 वादियां भी हों तो ये तीसरी की ख्वाहिश करेगा, ये भागेगा तीसरी की जानिब। अरअयतल्लज़ी यन्हा, ये सूरत का तीसरा हिस्सा है। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो रोकता है? अरअयतल्लज़ी यन्हा, जिसने रोका, जो रुकावट बना। अल्लाह किसके खिलाफ रुकावट बना? अबदन, हमारे बंदे के खिलाफ। इदा सल्ला, जब हमारा बंदा नमाज अदा करता है, ये शख्स उसके दरमियान में रुकावट बनता है। अल्लाह ये कौन बंदा है? मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये अबू जहल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं और इसने अपने साथियों से कहा कि मैं एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कुचल दूंगा। इसने बड़ा पत्थर उठाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद फरमाई, ये उल्टे कदमों भागा। लोगों ने पूछा, अबुल हकम क्या हुआ है? अबुल हकम कहते हैं अक्लमंदों के बाप को। ये मक्का का बड़ा अक्लमंद आदमी था, लेकिन इस्लाम ने इसे अबू जहल कहा कि इसमें जहालत कूट कूट कर भरी है। जो अल्लाह को नहीं पहचानता उसकी दुनिया की सारी अकलें जाया हैं। लोगों ने कहा, अबुल हकम क्या हुआ है? तुम जो करने गए थे वो करके क्यों नहीं आए? कहा, तुम लोगों की माएं तुम्हें गुम पाए। अगर तुम देख लेते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसा दरिंदा खड़ा है जो मुझे नोचने के लिए आगे बढ़ा है, अल्लाह की कसम तुम कभी मुझे ये बात ना करते। अल्लाह के रसूल ने नमाज अपनी मुकम्मल की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की कसम अगर वो मेरे करीब आता, उसके एक एक पोर को अल्लाह तोड़ के रख देता, उसको उचक लिया जाता। अबदन इज़ा सल्ला, आपने उस शख्स को नहीं देखा कि जो नमाज से रोकता है? मेरा भाई अबू जहल तो मर गया, बदर के अंदर उसका काम तमाम कर दिया गया, लेकिन आज भी एक अबू जहल हर बंदे के अंदर मौजूद होता है जो उसे नमाज से रोकता है, उसे अल्लाह के दर पे आने से रोकता है। अबदन इज़ा सल्ला, जब जब नमाज का इरादा करो, ये शैतान अपने रास्ते, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाता है, रुकावटें खड़ी करता है। वजह क्या है? कि ये चाहता ही नहीं है कि हम अकल की बुनियाद पर अपने दीन को लेकर अल्लाह के यहाँ सुरखुरू हों। ये हमारे अंदर के अबू जहल को, हमारी जहालत को, लाइल्मी को बेदार करके हमारे सामने हमारे मोबाइल, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और हमारी दुनियादारी को सामने रखता है, जिस बिना पर हम अपनी नमाज से दूर होते चले जाते हैं। अबदन इज़ा सल्ला, इस शख्स ने ये नहीं सोचा कि नमाज को जिस तरह से अदा करना था, मालिक ने उसके अंदर हुस्न कितना रखा था और इसने उसी नमाज से रोक दिया। इसने अपने आप को रोका। मन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र अदा करता है वो अपना फायदा करता है। अल्लाह के लिए अबू जहल के इस किरदार से पीछे हटिए। एक तो इसका ये माना है, एक माना ये है जो हमारे पूरे मुल्क के अंदर एक फजा कायम की गई है, फिरका वारियत की, मसलक परस्ती की, मसलकी मुनाफरत की। मसाजिद के बाहर लिखा होता है जामिया मस्जिद फुला और आगे मसलक फुला फुला। गोया यहाँ पर मुसलमान नहीं आ सकता, यहाँ पर आपके मसलक के अलावा दूसरा बंदा नहीं आ सकता। ये सिर्फ इस मसलक की मस्जिद है, आप यहीं पर आइए। अरअयतल्लज़ी यन्हा, आपने करोड़ों ऐसे लोग देखे होंगे कि जिन्होंने ऐसे कई लोगों को नमाज से रोक दिया। वजह क्या है? कोई रफुल यदैन करता है, कोई नहीं करता। जो करता है वो हमारी मस्जिद में अदा करे, जो नहीं करता उसे धक्के देकर मस्जिद से निकालो। अरअयतल्लज़ी यन्हा, कि आपने ऐसे शख्स को नहीं देखा कि अबदन इज़ा सल्ला, वो नमाजियों को रोकता है। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, लोगों में कितने लोग ऐसे हैं, लोगों में कितने लोग ऐसे हैं, उस शख्स के बढ़कर जालिम कौन शख्स हो सकता है कि जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद से रोका, अल्लाह के दीन की तरफ आने से रोका। वो शख्स कि जिसने मसाजिद के अंदर तखसीस कर दी, नमाजियों को धक्के देकर निकाला कि ये हमारे मसलक का नहीं। मालिक फरमाते हैं अरअयता इन कान अलल हुदा, काश के ये शख्स हिदायत के ऊपर होता, ये दूसरे को रोकने वाला, ये किसी की नमाज पर एतराज करने वाला, ये कुछ हिदायत पर होता। औ अमर बित्तक़वा,
کوئی تقوی کی بات کرتا، تقوی کا حکم دیتا، دنیا لڑ رہی ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا تو کافر، آمین اونچا نہیں کہا تو کافر، ختم نہیں دلوایا تو کافر، یہ کر دیا تو کافر، وہ کر دیا تو کافر، ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کی ہمارے پیچھے نماز نہیں۔ مالک فرماتے ہیں او ہمارا بالتقوی، اور تو نے تقوی کا حکم کیوں نہیں دیا؟ دنیا وعدہ خلافی کرے، کوئی نہیں پوچھتا کہ وعدہ خلافی کی سزا کیا ہے، دنیا جھوٹ پہ جھوٹ بولے، کوئی نہیں پوچھتا کہ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے، تہمتیں لگیں، عزتیں نیلام ہو جائیں، سود لیا دیا جائے، حرام خوری ہو اور ہر طرح کا گناہ بندہ کر رہا ہو، لیکن 4% مسائل کو اٹھا کر اللہ کے رسول نور تھے یا بشر تھے، علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر پوری امت کو تار تار کر دیا، لہو لہان کر دیا، کتنے لوگ قتل کر دیے گئے، کتنی عزتیں نیلام ہو گئی، صرف وجہ کیا ہے کہ اپنے مسلک کو لینا ہے۔ مالک فرماتے تھے کہ سماکم المسلمین، اور تیرا نام ہم نے مسلمان رکھا، تو نے اپنوں کو ہی نمازوں سے روک دیا۔ وہ کافر جو کل تک تالیاں پیٹ کر، چٹکیاں بجا کر، محمد الرسول اللہ کے پاس شور کر کے آپ کی نماز میں خلل ڈالا کرتے تھے، آج اس طریقے کو ہمارا مسلمان کرتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، مساجد کے اندر امن کی فضا ہے ہی نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جوان، ہمارے جوان جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ علماء سے اس قدر متنفر ہیں، اس قدر متنفر ہیں کہ وہ مسجد میں نہیں آتے۔ اور ہمارے ہاں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چھوٹا بچہ شور کر دیتا ہے تو سارے نمازی اس کو ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ ہماری نماز کے اندر خلل ڈال رہا ہے۔ میرا بھائی اللہ کے رسول کی نماز بھی دیکھیے کہ جب کفار آ کر تالیاں پیٹتے تھے، جب آپ کو دھکے دیے جاتے تھے، جب آپ کے اوپر اوجڑیاں اور گندگیاں ڈالی جاتی تھیں، کہ اللہ کے رسول نے اپنی نماز کو روکا؟ کہ اللہ کے رسول نے اپنی نماز کو توڑا؟ او امر بالتقوی، کون ہے جو تقوی کا حکم دیتا ہے؟ کس نے تقوی کا حکم دیا؟ کسی ایک نے بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ مالک اگلا ہمارے سامنے منظر پیش کرتے ہیں، ذرا پردہ ہٹا کر دوبارہ سے اٹھائیے۔ مالک فرماتے ہیں ارأیت ان کذب وتولی، حقیقتاً یہ وہ شخص ہے کہ جھٹلاتا بھی ہے اور اللہ کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے۔ بندہ لاکھوں نمازیں ادا کرتا رہے، لاکھوں اللہ کی بندگی کرتا رہے، بڑا کچھ کرتا رہے، لیکن یہ دوسروں کے ساتھ مخلص نہیں، اپنی مسلکی منافرت میں اندھا ہوا پڑا ہے کہ جو ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، دین کو خود نہ سمجھا، نہ دین کی طرف کبھی آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت ان کذب وتولی، کذاب دجال یہ آدمی، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو نہیں پتا کہ جس کی نماز پر یہ اعتراض کر رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، تجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تو دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی نماز کا خود حساب دینا ہے۔ میرا بھائی اس نے 2 سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھی، وہ اس کا معاملہ ہے۔ اس نے رفع الیدین نہیں کیا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اس نے آمین اونچی نہیں پڑھی، اس کا معاملہ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا؟ ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھوڑ دیجئے میرا بھائی اس طرح کے معاملات کو، اس طرح کی مسلکی منافرت کو ختم کر دیجئے، اپنے ذہن کے اندر وسعت پیدا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ جو نماز ادا کر رہا ہے کم از کم اس سے تو اچھا ہے نا جو نماز نہیں ادا کرتا۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ کے دیکھنے کے اوپر بھی میرا بھائی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، جس نے غلط کیا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر آپ کی بات سنی جاتی ہے، کوئی آپ کی بات کا اقرار کرتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے، تو آپ اصلاح کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن بھائی بلا وجہ اگلے کو چھیڑنا، اگلے کو تنگ کرنا اور اگلے کے اوپر اعتراض کرنا، پھر دلیل لینے کے لیے بھاگنا، میرا بھائی اس طرح کے کام درست نہیں ہے، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے؟ تجھے علم ہونا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے کس نے کیا کیا، کس نے کتنی عبادت کی ہے۔ جب بیت اللہ کی تحویل، قبلہ کی تحویل کے احکامات نازل ہوئے تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، ایک لمبے عرصے تک 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اب وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازیں تو ہماری ضائع گئی۔
اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو کیوں ضائع کرے گا؟ میرا بھائی اللہ کو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو بلا وجہ ضائع کر دے؟ وہ تو اس قدر قدردان ہے، وہ اللہ اتنا قدردان ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ ذرے کے برابر بھی نیکی کر کے لائیں، آپ کو پوری وفا کے ساتھ اللہ بدلہ دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے بندہ ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے، اس نے اپنی اوقات کے حساب سے عمل کیا، اللہ نے اپنی شان کے حساب سے اس کو احد پہاڑ کے جتنا اجر دینا۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اس لفظ کلا کے متعلق دو باتیں یاد رکھیے۔ یہ جو لفظ کلا ہے یہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں آتا ہے، مکی صورتوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے پہلے 15 پاروں میں یہ لفظ کلا موجود نہیں ہے، آخری 5 پاروں میں یہ لفظ کلا بڑی کثرت سے آیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہونے لگا، ہونا کیا ہے جیسا اللہ نے چاہنا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اگر یہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آیا ہم اس کو گھسیٹیں گے اس کے چہرے کے بل۔ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں مارنا کاٹتے گھسیٹنا بوتا۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ شخص باز نہ آیا، اگر اس نے اپنی بے دینی کو نہ چھوڑا، اگر یہ لوگوں کی نمازوں میں رکاوٹ بنتا رہا، اگر اس نے تقویٰ کا حکم نہ دیا، یہ جھٹلاتا رہا، یہ اللہ کے دین سے بیگانہ رہا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کو چہرے کے بل گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ، ایسی پیشانی، کاذبۃ، جو جھوٹی پیشانی ہے، جھوٹے منہ والا ہے، خاطئۃ، اور سب سے بڑھ کر گناہ کرنے والا ہے۔ میرا بھائی دوسروں کی عبادت میں رکاوٹ کھڑی کر دینا، دوسروں کو برا بھلا کہہ دینا، بلا وجہ کا فتویٰ صادر کر دینا کہ فلاں تو کافر ہو گیا، نہیں فلاں تو ایسے ہو گیا، فلاں کی تو نماز ہی قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اسے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول پر وحی آئی، فرمایا اس کو بتا دیجئے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، تجھے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو لوگوں کو مایوس کر رہا ہے، تو لوگوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلا، آپ نے ایسے کردار کو نہیں اپنانا۔ لا تطیعہ، یہ سورت کی آخری آیت ہے۔ لا تطیعہ، اس میں 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم لا تطیعہ، آپ نے ایسا نہیں بننا۔ کیوں؟ اے اللہ میں نے کیوں نہیں ایسا بننا؟ وجہ بھی تو ہو۔ وجہ میرا بھائی اس کی یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دنیا میں عزت کے ساتھ رہے، اس کی عزت کی جائے، اس کی بات کو سنا جائے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا دین عطا کیا ہے۔ ہم دوسروں کے کردار کو نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنائیں گے۔ لا تطیعہ، آپ نے کسی ابو جہل کے کردار کو نہیں اپنانا، نہ ہی کسی کی عبادت میں رکاوٹ بننا ہے۔ جو گناہ ہیں ان سے خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ لا تطیعہ، آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ دوسرا حکم وسجد، سجدہ کیجیے۔ میرا بھائی عام طور پہ جو موجودہ حالات ہمارے چل رہے ہیں، ہر بندہ رونا رو رہا ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پریشان حالات ہیں، ٹیکس بڑے لگ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کا یہ جو ایک حکم ہے وسجد، سجدہ کیجیے، اور اس کے بعد جو تیسرا حکم ہے کہ وقترب، اللہ کی قسم آپ یہ 2 لفظ سمجھ لیں آپ کے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وسجد وقترب، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو جا۔ انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا آج سے پہلے جب مہنگائی نہیں تھی رب تب بھی کھلا رہا تھا یا نہیں کھلا رہا تھا؟ وہ کھلا رہا تھا، پیٹ بھر کر کھلا رہا تھا، اللہ کی قسم وافر دے رہا تھا، خوشحالیاں تھیں، فراوانیاں تھیں۔ اگر آج مشکلات کا دور ہے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں چھوڑ بیٹھے؟ چھوڑ دیجئے حکمران جو بھی کر رہے ہیں، اللہ پہ تو بھروسہ مضبوط رکھیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور پھر میرا بھائی مہنگائی کا رونا رو کر، مہنگائی مہنگائی کہہ کر کہ مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی، مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے دین کو آپ کے لیے مشکل کیا جا رہا ہے۔ قادیانیت، لادینیت، سیکولرزم، لبرلزم پاکستان کے اندر اس وقت جس تیزی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں،
جس طرح سے پاکستان کی انڈسٹریز کے اوپر کفر تسلط کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ دن کے وقت مومن ہوگا تو شام تک اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایسے فتنے نکل آئیں گے جو اندھے اور بہرے فتنے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اندھا اور بہرا فتنہ کیا؟ مفسرین نے پھر اس کی تفسیر بیان کی ہے، کہا اندھا اور بہرا فتنہ وہ کہ جسے آپ دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی لیکن آپ اسے غلط نہیں کہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، ہماری فلم انڈسٹری کے اندر ہمارے جو ڈرامہ نگار ہیں، اللہ کی قسم ایسے ایسے مناظر اور ایسے ایسے زنا کے انداز دکھائے جا رہے ہیں ہمارے یوتھ کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، اللہ کی قسم ایسی ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ یہ وہ اندھا فتنہ ہے کہ جسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اسے ہم غلط نہیں کہہ رہے۔ اور بہرا فتنہ وہ ہے کہ جس میں موسیقی عام کر دی گئی، گناہ عام کر دیا گیا اور ہم اسے غلط نہیں کہتے۔ ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں آج کل کہ جی قرآن بھی قوالی کے ساتھ پڑھا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بدروحوں کی غذا ہے، اور یہ قرآن یہ اللہ رب العالمین نے ہماری روح کی غذا رکھی ہے، اس کے ساتھ جڑیے۔ اور پھر جب یہ فتنہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ ایسا فتنہ ہوگا کوئی اس میں جھانک کر بھی دیکھے گا تو اس میں گر پڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی جوان کو کوئی کہے کہ یار پہلا سوٹا تے لا کے دے، وہ بس اس کا پہلا سوٹا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے خاندان کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے۔ اس لیے میرا بھائی وسجد، اللہ کے قریب ہوں، اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کے قریب آئیے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر دعا قبول کر لے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ میرا بھائی بتاؤ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اللہ سے ہم مانگنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیے اللہ کے کتنے حکموں پر ہم نے عمل کیا؟ دن میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ دن میں ہم کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی خلوص دل سے؟ کیا ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے تو معاف کر دے؟ ہرگز نہیں۔ واسجد واقترب، میرا بھائی جب آپ سجدہ کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بڑے قریب ہوتا ہے۔ میرا بھائی اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ ہمیں عذاب دے۔ اس رب نے رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اس نے ایک حصہ دنیا کے اندر اتارا ہے، 99 حصے اس کے پاس ہیں۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اذیت کسے کہتے ہیں۔ اذیت یہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی اللہ نہ کرے کسی بڑی مصیبت کے اندر ڈال دیا جائے، یہ اللہ کی ناراضگی کا انداز نہیں ہوتا۔ اللہ کی ناراضگی پتہ کیسے پتہ لگتی ہے؟ جب بندے کی زبان سے اللہ کا ذکر چھین لیا جائے، جب اسے سجدے کی توفیق نہ ملے، جب اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہو اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، جب یہ تہجد چھوڑنا شروع کر دے، جب قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے، اسے موسیقی کے اندر سکون ملنا شروع ہو جائے، یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میری ان کاموں کی وجہ سے میں دیکھوں تو صحیح میرا کن کاموں میں دل لگ رہا اور کن کاموں میں نہیں لگ رہا، مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا رب ناراض ہے تو پھر بندہ بھاگتا ہے اپنے رب کی طرف۔ اور جب یہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو ایک قدم بڑھا رہا ہے، ہم تیری طرف 2 قدم بڑھائیں گے، تو چل کر آئے گا، ہم تیری طرف دوڑ کر آئیں گے۔ اور ابن آدم اگر تو زمین و آسمان کی اونچائی کے برابر بھی گناہ لے کر آ جائے، رب کے پاس آ کر ایک مرتبہ کہے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں اس سے بھی بڑھ کر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ میرا بھائی اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا کریم ہے، اس کے قریب ہوں، اس کے ساتھ اپنے شکوے کریں، اس کے ساتھ اپنے گلے کر لیں، لوگوں کے درمیان رونے نہ روئیں، وگرنہ اللہ کی قسم شکوے کرنے والا اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں تب یہ ہمیں بھول جاتا ہے، جب ہم اس سے تھوڑا سا لے لیتے ہیں تو پھر اللہ اللہ کرتا ہے۔
لا تطعه واسجد واقترب، کسی کافر کے پیچھے نہ لگیے، اللہ کے قریب ہوں، وہ آپ کا رب بڑا بے نیاز، بڑا رحیم، بڑا رحمان، بڑا کریم ہے۔ اللہ ہمیں اس کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کہا سوال کر، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تیرے نامہ اعمال میں کل جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا تو جنت میں میرے قریب ہوگا۔ سجدے زیادہ کیجیے، اور یہی سجدے، یہاں پر سجدہ تلاوت کا حکم بھی سمجھ لیں، یہ قرآن کا آخری سجدہ ہے۔ 15 سجدے ہیں ٹوٹل قرآن میں، جہاں آپ نے تلاوت کرنی ہو وہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، لیکن یہ سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ کر لیں تو فبیہا، اچھی بات ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے دونوں طرح سکھایا ہے، کوئی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور کوئی نہیں کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو مشہور دعا ہے سجد وجہہ للذی خلقہ وصورہ، یہ والی دعا عام سجدوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو خاص سجدہ تلاوت کی دعا ہے وہ کوئی اور ہے، وہ ترمذی کے اندر آتی ہے، حصن المسلم نامی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جن کو ضرورت ہو وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ وما توفیق الا باللہ۔